اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آ گرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تم ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی یہ بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا، اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا ایک نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو جہل اور ابو البختری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جبکہ آپ آ گئے ہیں، ان سے نپٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا،
پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے، جن میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم۔